دوسری جنگ عظیم کمزوری پر قابو پا لینے والی طاقت کا سب سے بڑا مظہر ثابت ہوئی۔ ہماری ادبی فضا میں ایک نیم غلط فہمی ہے تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے بارے میں، حتیٰ کہ سارتر کے ساتھ بہت ہم آہنگی تھی ایبسرڈسٹوں کی، جیسے آئینسکو ہے وہ لڑ پڑا سارتر سے۔ نانسنس لٹریچر میں کوئی افادی پہلو ہے؟ ایبسرڈ سے پہلے ڈاڈائزم، سرریلزم، ناہیلزم تھا۔ ان سب سے ایبسرڈ والوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کا جو کیوس ہے، جو وہ ہر معنی کو مٹانے پر جو تلا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پوسٹ ماڈرن اسکیم آف تھنگس کا ہی حصہ ادب میں؟ بیکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ ماڈرن مین ہیز لاسٹ اٹس میٹافزیکل ڈائمینشن۔ ایبسرڈسٹوں کا بابا آدم ہے اور تھیالوجی کی پوری تاریخ ویٹنگ فار گوڈو ہے۔ ایبسرڈ ٹریجک جو گریک سینس آف ٹریجڈی سے کتنا مختلف ہے۔ وہ ایک پوری کازمالوجی ہے اور پوری آنٹالوجی ہے۔ کروشیف جنرل اسمبلی میں وہ تقریر کر رہا تھا تو اس نے وہاں جو ہے جوتا اتار کے اس پہ مارنا شروع کر دیا۔ اس وقت امریکہ روس حالت دشمنی میں تھے۔ کہا بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، یہ بیچارے افریقی سہمے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں یہ سب ڈھکوسلا ہے، تم لوگ آرام سے بیٹھو۔ السلام علیکم، میں بلال احمد اور میرے ساتھی میزبان کونین عباس جاوید صاحب کے ساتھ آج موجود ہیں، اور موضوع جو ہے وہ بہت عجیب سا ہے، لایانی موضوع ہے، اور اس پہ ہم کچھ کوشش کریں گے کہ بامانی گفتگو کریں۔ موضوع ہے ایبسرڈ لٹریچر۔ تو یہ جو زندگی کو جو لایانی قرار دینا یا ادب کے ذریعے سے زندگی کے کیا کہتے ہیں محمل پن کا جو اعلان ہے، یہ اس بڑے ادب میں یہ جگہ پا بھی سکتا ہے؟ یعنی پہلا تو فلسفیانہ سطح پہ سوال یہ ہوگا، اگر کوئی فلسفہ یا کوئی ادب پارا زندگی کو بالکل ہی بے معنی بنا کر ہمیں پیش کر دے تو اس کی کیا کوئی قدر ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ ہاں، یہ بہت اچھا، یہ تو بہت بنیادی سوال ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک غلط فہمی، مطلب ہماری ادبی فضا میں ایک نیم غلط فہمی ہے تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے بارے میں، کہ یہاں ایبسرڈ اپنے لغوی معنی میں ہے، یعنی محمل جیسے ہم کہتے ہیں، لا یعنی دوسرا لفظ ہے محمل۔ تو جیسے ضمیر علی صاحب نے یہاں جو بہت بڑے نقاد تھے جدید ادب کے، مغربی ادب کے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ پہلی مرتبہ کیا تھا لا یعنی۔ تو لا یعنی اور محمل میں بہت فرق ہے۔ لا یعنی سچویشن ہوتی ہے۔ تو ایبسرڈ تھیٹر کا جو بڑا کمال اور یا انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو سچویشن بنایا، یعنی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو خیال بنا لیں، رائے بنا لیں یا کوئی واضح احساس بنا لیں، یعنی کہ آدمی جن جن معنویتوں میں زندگی بسر کرتے رہنے کا عادی ہے اور جن جن انر یا آؤٹر سچویشن سے وہ ہم آہنگی کے مخصوص آداب اور اسالیب جیسے ایجاد کر کے اس کو اپنی فطرت ثانیہ بنا چکا ہے۔ ایبسرڈ تھیٹر اس فراڈ کا پردہ چاک کرتا ہے کہ چیزوں کو فکس کر کے اور چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ فکس کیے بغیر ہم جو معانی دیتے ہیں وہ معانی، یوں کہیں کہ وہ سارے معانی جو ہیں وہ جس سچویشن سے پیدا ہوتے ہیں وہ سچویشن بانجھ ہے، تو بانجھ سچویشن سے ہم معنی جنواتے ہیں
اور اس کا ایک پس منظر مطلب اس بات کو بالکل عام سامع یا قاری کے لیے بھی قابل فہم بنایا جا سکتا ہے، وہ یہ کہہ کے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد پیدا ہونے والا ایک اسکول یا رویہ ہے، اور اس کے کچھ ٹریسز ماضی میں بھی ملتے ہیں جن کو ان لوگوں نے صحیح جگہ پلیس کیا، لیکن ایک تھیٹر آف دی ایبسرڈ جیسے بیکٹ ہے، آئینسکو ہے، یہ اس کے دو پہلے بڑے نام ہیں۔ تو دوسری جنگ عظیم کا اگر آپ تصور کریں بالکل یورپین پیراڈائم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مسیحیت کے جو ٹریجک آرکیٹائپس ہیں، پھر رینیسانس کے نتیجے میں ان میٹافزیکل یا اخلاقی آرکیٹائپس کو چیلنج کیا گیا، ان دونوں کے درمیان تضاد کو ختم کیے بغیر، یعنی مسیحی اخلاقیات جو ظاہر ہے کہ لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں، آرکیٹائپل اخلاقیات، وہ آرکیٹائپل اخلاقیات ایک مصنوعی یا لیبلڈ رینیسانس سے پیچھے ہٹنے لگا۔ یعنی پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس باطن میں سے خارج نہیں ہو گیا، لیکن وہ اپنے مظاہر کو محدود کرتے رہنے کا پر مجبور ہو گیا۔ یعنی میرا تصور اخلاق میری سوسائٹی کی گورننگ فورس تھا، وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ایک ایسی تحریک کے نتیجے میں جس کا مقصد کامیابی تھا طاقت کے ذریعے سے۔ مسیحی اخلاقیات کمزوری کو بامعنی بناتی ہے، اور اس میں ٹریجڈی بھی بہت، ٹریجڈی اور کامیڈی یہ ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہیں مذہب اس میں۔ تو یعنی کمزوری کو جیسے طاقت کے لیے خواب اور آئیڈیل بنا دینا، یہ مذہبی و مسیحی اخلاقیات کا جوہر ہے۔ تو رینیسانس تھا پاور حاصل کرنا، یعنی میری جو فطرت میں کمزوری کا ایک بنیادی اقداری نظام ہے، وہ خارج کرنا، کیونکہ پاور کمزوری کی کسی بھی قسم کو قبول نہیں کرتی، یعنی پاور اخلاقی انکسار کو بھی قبول نہیں کرتی۔ تو اس میں پہلے جو ہے وہ آدمی کو، جیسے آدمی کا سائز عیسیٰ کے مجسمے سے بڑا بنا دیا گیا، اس کے بعد عیسیٰ کا جو اصل گھر ہے یعنی آسمان، اس آسمان کو زمین کے آگے بے رنگ بنا دیا گیا، واہمہ بنا دیا گیا۔ تو آسمان سے جڑنا زمین کو واہمہ سمجھنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو الٹ دیا کہ نہیں، آسمان واہمہ ہے، زمین حقیقت ہے، اور مسیحی جو وہ ہے، مسیحی ٹریجک کمزوری کی جو قدر ہے، اس نے ہمیں حقیقت سے دور رکھا ہے، یعنی باہر کی دنیا سے بھی اور انسان کیا ہے کہ مناسب جواب سے بھی مسیحی اخلاق نے ہمیں دور رکھا ہے، کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے۔ رینیسانس ان دو سوالوں کا حاکمانہ جواب دینے کے لیے آیا کہ انسان وہ نہیں ہے جو آسمان سے دوربین لگا کے دیکھا جا رہا ہے، انسان یہ ہے، یہ اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرے گا، اور کائنات جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں زندگی میں
ایک دارالامتحان بنا کر اس سے گزر جاؤں، بلکہ یہ کائنات چیلنج کی طرح ہے، امتحان کی طرح نہیں ہے، اور امتحان کا سامنا کمزوری سے کیا جاتا ہے، چیلنج کا سامنا قوت سے کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے فوری طور پر علم اور فوجی طاقت، قانون بنانے کی طاقت، قانون نافذ کرنے کی طاقت، قومیت پسندی کی طاقت وغیرہ وغیرہ، جو عیسائیت میں بالکل نہیں تھی، نیشنلزم وغیرہ، تو یہ سب انہوں نے پاور سیکٹرز بنا دیے، اور ان پاور سیکٹرز کو یوں کہنا چاہیے کہ ان کے سامنے قدرت الہیہ کے جو اصول و مظاہر مسیحی لاشعور میں تھے وہ چھوٹے لگنے لگے۔ اور پھر کیونکہ رینیسانس مسیح کے قاتلوں نے برپا کیا تھا، رومن امپائر نے، تو رومن امپائر جیسے بالآخر غالب آ گئی رینیسانس کی شکل میں۔ مطلب یہ میں تاثراتی بات کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی بہت زیادہ وہ نہ کرے کہ اس کی لاجک کیا ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم کمزوری پر قابو پا لینے والی طاقت کا سب سے بڑا مظہر ثابت ہوئی، پہلی اور دوسری، لیکن خاص طور پہ دوسری۔ تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ کمزوری میں عافیت تھی، کمزوری میں انسانیت تھی، کمزوری میں سماوی عنصر تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے احساسات کو ایک مسلسل طرف و مسلسل بالیدگی اور بلندی کے مواقع کھلے ہوئے تھے میرے اور آپ کے ذہنی فرق کے باوجود، یعنی ہم اپنی وجودی صداقت کے ساتھ ایک دوسرے کے سے کم اور زیادہ تھے، نہ کہ اپنے ہاتھوں کی طاقت اور دماغ کی قوت کے بل پر۔ تو یہ جیسے اینٹیتھیسس ہوا نا مغرب پہ، کہ انہوں نے قوت پر عیسیٰ سے زیادہ اعتبار کر لیا تھا، اور وہ اعتبار کرچی کرچی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ پاور لازماً انسان دشمن ہے، یعنی پاور لازماً تخریبی ہے اگر کمزوری کے احساس کے بغیر ہو، کمزوری کو غالب رکھے بغیر طاقت وہ چنگیزی ہے۔ تو وہ طاقت رینیسانس سے حاصل ہوئی، اور دنیا میں سب سے بڑی تخریبی کارروائی کا مشاہدہ تاریخ میں ہوا۔ تو اس کے نتیجے میں آپ یورپ کا ضمیر دیکھیں، یورپ خاص طور پر، تو یورپ اپنے ضمیر میں مسیحیت کو جیسے ایک رومانوی انداز میں اور جمعے کے جمعے نماز کی طرح نبھا رہا تھا، وہ اور ان کی جو نفسیات کا غالب حصہ تھا وہ مسیحی تھا، لیکن ان کو جس دنیا میں رہنے پہ مطلب جو دنیا ان کے لیے بنا دی گئی، اس نے ان کے بہت سارے زمینی مفادات بالکل پورے کیے، لیکن وہ سارے مفادات کی تحصیل انہوں نے قوت سے کر کے اس کو سوسائٹی میں پرکشش اور یہاں تک کہ ضروری بنایا۔ تو یہ سارا پردہ اٹھ گیا دوسری جنگ عظیم سے۔ تو اس کے نتیجے میں یورپ میں جو ایک وہ پینک اٹیک یورپ کی سائیکی میں آیا ہوگا نا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس پینک اٹیک نے مانا کی پاور بیسڈ فارمیشن کو چیلنج کر دیا۔ یہ ایبسرڈٹی کا میرے خیال میں مطلب ایک نقطہ ہے،
اور جیسی ٹریجڈی جنہوں نے ٹریجڈی مذہبی احساسات کے بغیر قبول کی تھی، انہوں نے ایبسرڈزم کو بامعنی بنایا، اور ایبسرڈزم کی معنویت ان کے تخریبی اسٹرکچرز پر غالب کر کے دکھائی۔ مطلب میری طرف سے۔ جاوید صاحب، ایبسرڈ لٹریچر کے ریفرنس میں میننگ اور ڈی میننگ اور میننگ میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ڈی مین کرنا اور ری مین کرنا، ہاں نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میننگ ایک کابوس ہے، یہ لفظ ہی بدلو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ورجن اینڈ پیور پریزنس سے نیا شعور پیدا ہو، نئے احوال پیدا ہوں، اور آدمی خود کو مکمل نگیٹ کر کے اپنی جبری سچویشنز کے لیے تازہ اور افیکٹو پرسپیکٹوز پیدا کرے، جس میں ٹریجڈی تو ہو، تباہی نہ ہو۔ یہ اچھا، وہ میں اگر مجھے اجازت دیں تو وہ ایک بات میں بھول گیا تھا ان کے جواب میں، وہ ہے محمل اور لایعنی کا فرق۔ لایعنی کا مطلب ہے کہ خارج میں جو کچھ ہے وہ میری اسٹیٹس آف سگنیفیکنس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، یعنی میری معنویت وجود سے یہ دنیا اور اس دنیا کے قانون سے ہم آہنگ ہو جانے والے لوگ، یہ سب کوئی ہم آہنگی نہیں رکھتے۔ تو جب میرے سرچشمہ معانی تو انسان کا باطن ہے نا، چاہے آپ جس طرف دیکھیں، میننگ گیور تو انسان ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو اس وجہ سے ہر سچویشن لا یعنی ہے۔ لا یعنی کا مطلب ہے کہ نہ کسی حقیقت سے پیدا ہوئی ہے، نہ کسی حقیقت تک پہنچا سکتی ہے، اور یہ ایکسپلینیبل نہیں ہے۔ ایکسپلینیبل نہ ہونے کا ایک مطلب منفی ہوتا ہے، وہ انہوں نے مراد لیا کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں اس پر اپنی ورجن کانشسنس کی ایک ہلکی سی چھینٹ بھی ڈالوں۔ اب وہ صرف یہ بڑک نہیں مار رہے، وہ آپ کی مائکرو کازمک انفرادی سگنیفیکنس کو ایسا تجربہ کروا رہے ہیں جو مسلسل نظر انداز ہو جانے کی وجہ سے آپ کی زبان اس کے لائق نہیں ہے، یعنی آپ کی زبان آپ کی جعلی شخصیت کی نمائندہ ہے۔ آپ سمجھیں نا، تو زبان کو بھی توڑو، سچویشنز کو بھی، جیسے مضحکہ اڑاؤ جو ڈارک کامیڈی ہے، وہ سچویشن سے مذاق، گروٹیسک جو ہے، ہاں، تو محمل نہیں ہے، یہ لا یعنی ہے۔ اور لا یعنی ایک فیصلہ ہوتا ہے جو معنی سے زیادہ مطلقیت رکھتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز بامعنی ہے تو اس میں یقین ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا پورا احاطہ نہیں کیا، خود آپ کو ہوتا ہے، لیکن آپ اسی کو ایک آدمی آپ کہتا ہے، تم کہہ رہے ہو یہ بامعنی ہے، یہ لا یعنی ہے۔ اب اس لا یعنی میں یہ پورا باکس اپنی ہر معلوم اور نامعلوم جہت سمیت سمایا ہوا ہے۔ آپ سمجھیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ معنی کیا ہے کا جواب لا یعنیت کی مدد لیے بغیر دیا ہی نہیں جا سکتا۔ تھیٹر آف دی ایبسرڈ نے یہ واجب کر دیا ہے، ورنہ سب لوگ وہ جال لیے پھر رہے تھے، فلسفی اور فلاں اور ڈھیما اور نظریہ اور جماعت اور پالیٹکس، یہ سب جو ہیں وہ اپنے اپنے کابوک بنائے ہوئے تھے، اور اس میں سمجھتے کہ دنیا میرے کابوک میں قید ہے۔
ان کے مطابق ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ اس خوابک میں تمہیں قید ہونا پڑ رہا ہے. واضح ہے نا. تو لا یعنی اسے کہتے ہیں جس میں تمام سگنیفیکنٹ یا سمجھ میں آ سکنے والی نسبتیں، ماحول اور ججمنٹس، ان کے بارے میں جیسے اچانک ادراک ہو جائے کہ میں جنہیں معنی سمجھ کے اس میں اپنے آپ کو کھپائے جا رہا تھا، یہ تو ڈھنگ کی صورت بننے کے بھی لائق نہیں ہے. تو محمل کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے نان سینس کی جو اصطلاح ہے، اچھا یعنی محمل پہ غور ضروری نہیں، لا یعنی پہ غور با معنی کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ضروری جیسے ہے. نان سینسیکل لٹریچر اس سے پہلے بھی رائج رہا ہے، ایبسرڈ ہاں یا ایلس ان دی ونڈرلینڈ کو کہا جاتا ہے، یا میرا خیال ہے آسکر وائلڈ کی بہت ساری چیزیں ہم نان سینس میں شمار کر سکتے ہیں تھوڑی بہت. تو یہ آپ کے نزدیک میں بھی کوئی ایک افادی پہلو ہے نان سینس لٹریچر میں؟ ہاں نان سینس. اب آپ نے کیونکہ نام لے لیا وائلڈ وغیرہ کا، نہیں وائلڈ تو جاوید صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں وائلڈ کے اندر ڈیکیڈنٹ آرٹ آسکر ہے. وائلڈ ہاں آسکر وائلڈ تو ایبسرڈ نہیں ہے، وہ تو ڈیکیڈنٹ آرٹ ہے نا. نہیں، اسے کہہ رہے ہیں نان کہ وہ سینس. نان سینس ہے نا. تو یہ ترکیب میں جانتا نہیں ہوں کہ کسی نے یہ ترکیب ایلس ان تنقید دی کی زبان میں ونڈرلینڈ. آئے. ہاں وہ جیسے سر ریئلسٹک ہے، وہ اساطیری ہے، تو وہ نان سینس نہیں. مطلب میں نے اچھا. کبھی نہیں سنی یہ اصطلاح کسی اس میں. تو ایبسرڈ سے پہلے ڈیڈائزم وغیرہ تھا، سر ریئلزم تھا. ہاں کیوبزم وغیرہ. ہاں کیوں وہ کا نام ہے ناہیلزم تھا. تو یہ سب تو تھے، اور ان سب سے ایبسرڈ والوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، بلکہ ان تینوں کی تکمیل کی ہے ایبسرڈ والوں نے، جس کو آندرے بریتوں وغیرہ بہت بڑے لوگ ہیں سر ریئلزم کے، انہوں نے بھی مانا کہ مطلب ان کے اسکول نے مانا. آندرے بریتوں نے تو شاید نہ دیکھا ہو ایبسرڈ تھیٹر کو. ہاں وہ تھوڑا پہلے کا ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا ایبسرڈ رائٹرز اور ان کے کاموں کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور نظری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا جو کیوس ہے، جو وہ ہر معنی کو مٹانے پر جو تلا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پوسٹ ماڈرن اسکیم آف تھنگس کا یہ حصہ ادب میں اصل میں یہ تاریخی طور پر سے پہلے ہے، لیکن پوسٹ ان کا ماڈرن معید بن گیا؟ یا پوسٹ ماڈرن تھیمز میں اس کا حصہ نہیں ہے. پوسٹ ماڈرنٹی یا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن جو ہے وہ بہت لاجیکل ہے، مطلب وہ اسی لاجک کو استعمال کرتے ہیں. صرف ان کا یہ ہے کہ معنی میں مطلقیت، دوام اور جنرالٹی نہیں ہوگی، اور حقیقت ایک بے معنی لفظ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے یہاں چیزوں کا صحیح اور غلط ہونا زیر بحث نہیں ہے. پوسٹ ماڈرن تھیم یعنی فلاسفیکل تھیمز میں ان کے یہاں چیزوں کا آپ کے شعور اور دنیا کے تعلق میں کیا جہتیں نکلتی ہیں اس سے ہے. تو وہ چیزوں کو جیسے پرٹیکولرائز کرتے جا رہے ہیں، لوکل کرتے جا رہے ہیں، تاکہ ان پہ فوکس کیا جا سکے اور خیالات کو مذاہب کی طرح جنگوں کا ایندھن نہ بنایا جائے وغیرہ وغیرہ. جو ہے تو پوسٹ ماڈرن انہیں استعمال تو کرتے ہوں گے، لیکن ان کو ان کی جو لیڈرز کی جو فہرست ہے اس میں یہ لوگ نہیں شمار ہوتے. اچھا جاوید صاحب، اس کا بڑا سبب میٹا فزیکل ڈائمینشن کا نہ ہونا ہے. بیکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ ماڈرن مین ہیز لاسٹ اٹس میٹا فزیکل ڈائمینشن. تو ایبسرڈیٹی کا، کیونکہ اس میں ایک ڈارک مسٹیسزم سا بھی ہے بیکٹ کے یا آئنسکو کے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ یلپ ٹو پروویڈنس، تو وہ ڈیوائن ڈیکری کو پکار رہا ہوتا ہے. ہاں یہ تو اس میں یہ بہرحال یہ مذہب کا بھی انکار ہے، یعنی معنی کی کوئی بھی قسم جو
پاور جنریٹ کرتی ہو، یہ سب کے خلاف ہیں۔ تو یہ ہے کہ جیسے بیکٹ کے یہاں یہ احساس ہے کہ فرض کے خدا کو نہ ماننے سے خلا پیدا ہو گئے، وہ دونوں سے لڑ رہے ہیں، مسیحی اخلاقیات سے نیٹشے کا اسلحہ لے کے لڑے، اور ان سے جو ہے وہ مطلب ہیوم والے اس میں یا ان کو بے معنی بنا کر ان سے لڑے، اس کو جو ہے خیالی بنا کے رد کیا۔ تو ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ ان کا موقف درست ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا موقف جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں، اور وہ جسٹیفیکیشن نظری اور فلسفیانہ کم ہے، وہ احساساتی اور جمالیاتی اور تخلیقی زیادہ ہے۔ تو میری رائے میں تخلیقی شعور اگر کہا جا سکے تو تخلیقی شعور اتنا بڑا چیلنج بن کر عقلی شعور کے سامنے کبھی نہیں آیا تھا جو بیکٹ اور ان لوگوں نے لا کے دیکھا ہے۔ یعنی کہ عقلی شعور ہی کو زیادہ اندازہ ہے کہ اس لایعنیت پر مبنی شعور کتنا خطرناک ہے، مطلب محمل نہیں ہے، ورنہ یہ ریشنلسٹ سے ڈریں مت، یہ بہت ڈراؤنا ہے، حتیٰ کہ سارتر کے ساتھ بہت ہم آہنگی تھی ارشڈسٹوں کی، مطلب ان کے زیادہ تر تھیم سارتر سے لیے گئے ہیں یا کامیو سے، لیکن یہ کہ جیسے آئینسکو ہے وہ لڑ پڑا سارتر سے، اور باقاعدہ جیسے لگتا تھا ذاتی کوئی دشمنی سی ہو گئی ہے۔ تو اس کا سبب یہی تھا کہ سارتر ان کو پہلے سے موجود پاور اسٹرکچرڈ معانی دینے کا مطالبہ کرتا تھا۔ آئینس کو اس کا کہ یہ ریزسٹنس پرسنل کیوں نہیں ہے، مطلب وہ جو مارکسسٹ ہے، تو اس سے یہ لوگ پھر سارتر سے بھی دور ہو گئے۔ سارتر کا آپ نے نام لیا تو ایک ڈرامہ سارتر کا نو ایگزٹ، لیکن وہ اس کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی بھی تھیم یہی ہے، اس میں بھی ایک برزخ میں یا ایک جہنم میں لوگ ہیں، اور تو یہ مطلب وہ معیار کیا، پیمانہ کیا ہے کہ بھئی نہیں انہوں نے جو بلکہ ایک سوال اور اسی طرح پرینڈیلو کا جو ڈرامہ ہے 6 کیریکٹرز ان سرچ آف این آتھر، وہ جب میں نے پڑھا مجھے اس پہ بھی یہ سوال اٹھا کہ اس کو کیوں نہیں اپسیٹ پلے میں، اس میں بھی کردار آ رہے ہیں، وہ مصنف سے مطالبہ کرے تھوڑا سا، تو نہیں اس میں لگتا ہے اس طرح کے جیسے جان جینے بھی تھا اور اس سے پہلے بھی کچھ ہوئے، لیکن یہ کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معنی کے منکر نہیں ہے، یہ معنی کے منکر ہیں بلکہ اس کا دشمن ہیں، اینٹی میننگ، اور معنی کی تمام پناہ گاہیں یہ توڑ رہے ہیں، بلکہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی پہلی ہی موومنٹ میں انہوں نے معنی کے سب مورچے تباہ کر دیے، یعنی انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ آپ ویٹنگ فار گوڈو وغیرہ دیکھیں، آئینسکو کا دا چیئرس دیکھیں، دا لیڈر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، تو آپ کو یہ واقعی یہ لگے گا کہ میرے اندر معنی یعنی میننگ فل یا میننگ فلنس یا میننگ کے لفظ سے جڑے ہوئے تصورات اور احساسات ہی ہیں۔ اس سے مجھے بڑا نقصان پہنچا کہ ہر چیز میں ایک جبری لاجک سے پیدا ہونے والے سیمینٹکس کی پابندی ہوگی، وہ انہوں نے توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لایعنی ہے یہ شیکسپیئر کے بامانہ کی طرح ایک حقیقت ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ دو دنیائیں پیرلل چل رہی تھیں، معنی اور لا معنی کی۔
وہ جیسے یہ جو مثال دے رہے ہیں نا وہ لا معنی کی مثالیں ہیں، تو انہوں نے آ کے فیصلہ کر دیا کوئی معنی کی لائن محض ہماری ہتھ کڑی کی زنجیر ہے، اور بہت بڑی سگنیفیکنس پیدا کی، کیونکہ ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلتے ہوئے بامعنی ہونے کی قید سے نکل جائیں تو آپ کے اندر کچھ ایسے امپریشنز اور ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں، احساسات اور خیالات، کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج میری جیسے زندگی کا، ذہن کی زندگی کا، دل کی زندگی کا آج آغاز ہوا ہے۔ ایسی طاقت نہیں ہے کسی ماڈرن تحریک میں، ماڈرن ادبی تحریک میں، کہ وہ آپ کو سب کھرس دیا، آپ اس کے بس یہ نہ سوچیں کہ اس لفظ کا مطلب لغت میں دیکھوں یا یہ گرامر کے حساب سے غلط فقرہ ہے، یہ سب وہ نکال دیں۔ آپ صرف وہ ان کے لفظ کشتیوں کی طرح ہیں جو پانی کے بغیر تیر رہی ہیں لیکن حرکت میں ہیں، آپ بس اس کشتی میں کسی میں بیٹھ کے چلتے جائیے تو آپ کو عجیب تجربہ ہوگا کہ حال خیال سے بڑا ہوتا ہے، ٹریجڈی بیونڈ میننگ ہے۔ اور مجھے تجربہ ہے، مجھے کئی مرتبہ رونا آتا ہے ان کی چیزیں پڑھتے ہوئے، رونا یا ہنسی یا نفرت، اور وہ بہت پازیٹیو لگتی ہے مجھے، بہت پروڈکٹیو ہے۔ ہم لوگ کیونکہ ایک بالکل سفید چوہا اور کالا چوہا، ہم اس موازنے میں پھنسے رہتے ہیں، تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ میں وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک پڑھ لیا، دو پڑھ لیا، اس کے بعد ایک ہی جیسا سب کچھ ہے، کیونکہ ٹیکنیک بھی ایک ہی جیسی ہے، کردار یا تو دو چار ہوں گے، ایک دو ہوں گے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی ایک مطلب نہیں، ایسا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے کچھ لوگ اس کا شکار ہو جائے کہ 100-150 لوگوں نے لکھا ہے نا اس میں، تو وہ لوگ جس کو آپ کریں تکنیک کی یکسانی اور فضا ہر ایک کی، جیسے ایک اندھیرا سا کمرہ ہے، اس میں ایک چارپائی پڑی ہے تو چارپائی کبھی ہٹتی نہیں، کمرہ کبھی روشنی نہیں ہوتا، تو یہ کیفیت اناڑی ایبسرڈسٹ کے یہاں ہے، یہ بالکل صحیح پکڑا۔ لیکن آپ بیکٹ کے، آئینسکو کے، پنٹر کے کسی بھی پلے میں یہ یکسانی نہیں دکھا سکتے، اور مجھے تو تجربہ ہوتا ہے کہ بعض احساسات کو اظہار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے کوئی محرک نہیں ملا تھا، وہ انہوں نے پہلی بار فراہم کیا۔ یعنی آپ کے اندر اجنبی احساسات اگر بیدار ہو جائیں جو خود آپ کے لیے اجنبی ہوں لیکن بہت پروڈکٹیو ہوں، آپ ان کو اون کرنے میں فخر محسوس کریں، وہ ایبسرڈسٹوں کی دین ہے۔ یعنی اس کا سب سے بڑا آدمی نیٹشے ہے۔ اگر ایبسرڈسٹوں کا کوئی سرپرست مانا جائے، مطلب غیر ادبی زاویے سے اور نفسیاتی جہت سے، تو وہ نیٹشے ہے۔ نیٹشے کا بھی مطالعہ اگر کریں نا تو تمام تخریبی یا انقلابی تحریکوں کا ادب میں، مصوری میں، وہ بابا آدم ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم ہو، ماڈرن اسٹرکچرلزم ہو، اور یہ سب ایبسرڈ ناہیلزم فلاں ڈھیما۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاور کو نیگیٹ کرتے ہیں ایبسرڈ والے، نیچے کی تو فلسفہ ہی پاور نہیں، کھڑا ہے۔ نیچے بھی پاور کو نیگیٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پاور کی جعلی صورتیں ہیں، وہ اس کی پاور سے دوسری جنگ عظیم نہیں ہوگی، اس کی پاور سے چوتھے آسمان پہ مارکہ آرائی ہوگی۔
نہیں وہ تو میٹا نیریٹیوس کو چیلنج کرتے ہیں جس کی یہ بات کر رہے ہیں. نہیں، میٹا نیریٹیوز کو نہیں چیلنج کرتا، مجھے خود ایک میٹا نیریٹیو بنا. میٹا نیریٹیو کسے کہتے ہیں کہ جو سب کے لیے ماننا ضروری ہو، یا جسے سب صحیح سمجھتے ہوں، یا جسے سب غلط سمجھتے ہوں. لیکن اگر ایبسولوٹ ریئلٹی کے اگینسٹ وہ ہے تو میٹا نیریٹیو کو چیلنج کرنا ہی ہوا نا. نہیں، ایبسولوٹ ریئلٹی میٹا نیریٹیو کی بنیاد نہیں ہے. سوشلزم بھی میٹا نیریٹیو ہے. نہیں وہ جب سبجیکٹیو موریلٹی کی بات کرتا ہے اور وہ بالکل ایک ریکلوزیو انڈیویجویلٹی کی بات کرتا ہے تو وہ تو بہت انارکسٹ ہے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بہت لوکل باتیں ہیں. نیٹشے نے میٹا نیریٹیو بنا کر دکھایا ہے میٹا فزیکل میٹا نیریٹیوز کے مقابلے میں، اور اس کا سائز بڑا کر کے دکھایا ہے. مطلب نیٹشے کو سمجھنے کی ایک کنجی یہ ہے کہ اس نے فرد مرکز ابدیت بنائی ہے، اور وہ فرد وہ خود ہے، یعنی اپنا مثالی روپ ہے وہ جو یہ سب تخلیق کرتا ہے. تو وہ گویا جیسے تخلیق کائنات اور تخلیق وجود وغیرہ کو ریپیریبل ہی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے اس کو ہٹاؤ اور یہ میں بنا رہا ہوں ماڈل. یعنی نیٹشے کے لیے ایٹرنیٹی پرسونیفائیبل ہے. ہاں، یا امورٹیلٹی جو ہے وہ پرسونیفائیبل. ایٹرنیٹی پرسنل ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. ایٹرنیٹی پری بینگ کے ساتھ ہے، اور پوسٹ بینگ بھی اسے گھیرے ہوئے. یہ والی بات جو ہے نا، یہ نیٹشے نے غیر مذہبی اصطلاحوں میں ایک مذہبی اور میٹا فزیکل شکوہ کے ساتھ بیان کیا. اچھا، اس کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نتھنگنیس میں وائٹیلٹی پیدا کر دی ہے. مطلب یہ اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتا جب تھس اسپیک زاراتھوسٹرا کا. کیونکہ تھنگنیس اگر گھٹیا ہو تو نتھنگنیس اس سے طاقتور ہوگی. وہ ہے. اچھا، ٹیکنیک پہ اس میں مطلب بڑی آسانی بھی ہے کیونکہ کوئی پلاٹ ہے نہیں، دو کام کے جملے ہوں اور اس کے بعد دو لایانی جملے ہوں. اچھا، ہاں، یہ بہت اچھا ہے. یہ اب جیسے پوزو اور لکی، اگر ہم ویٹنگ فار گوڈو پہ آئیں تو وہ پوزو اور لکی جب آتے ہیں، اور وہ جو اس کا جو لکی ہے غالباً جو غلام ہے، وہ جو ایک لمبی چوڑی سیکنڈ ایکٹ میں غالباً جو تقریر کرتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. تو اگر آپ وہ الفاظ بدل کے کچھ اور کوئی بھی اور بے معنی کچھ لکھ دیں تو یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب کیا کہیں، وہ ایبسرڈ کنڈیشن کی ایکسپینشن ہے نا جس کو آپ بے معنی کہہ رہے ہیں. آوازوں کو بامعنی بنایا الفاظ کی گرفت سے نکال کر. اچھا، واہ. جیسے چیئر تاجی پڑھا ہے نا، تو اس میں جو آخری پیغام وہ سنا وہ جو کیا ہے، اوریٹر جو ہے واضح ہیں، اور وہ دنیا کی سب سے سنجیدہ ایکٹیویٹی ہے. دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی آئینسکو کے چیئرز میں دکھائی گئی ہے، اور آپ پر وہ احساس طاری ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ تھوڑا سا ایبسرڈ تھیٹر کے اصول سے تھوڑی تکنیک سے واقفیت ہو تو یہ احساس طاری ہو جاتا ہے کہ خودکشی ہی بس ہے، یعنی نتھنگنیس ہی اینڈ ہے. لیکن نتھنگنیس کے غائب ہونے سے مشروط ہے آخری حقیقت کا اظہار. یہ تو چیئرس ہے، لیکن اس میں ویٹنگ فار گوڈو میں تو ناکام ہو جاتی ہے نا خودکشی. ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں. ہاں، وہ دوسرا انداز ہے. ویٹنگ فار گوڈو یہ مطلب یہ کہ، اور گوڈو جو اس نے کہا ہے نا، گوڈو کو آپ گاڈ کا بھی بگڑا ہوا بنا لیں چاہے، اور چاہے آپ اس کا مطلب خدائی رکھ لیں، چاہے آپ اس کا مطلب ایک وہم جو آپ کی تمام فیکلٹیز پر حاکم ہے
اور اس کی حکومت آپ تسلیم کرتے ہیں اس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھے بغیر. ویٹنگ فار گوڈو میرے خیال میں مدارس میں پڑھانا چاہیے. پرائمورڈیل ایکوز سی محسوس ہوتی ہیں جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک جیسے مسٹیریس بگننگ ہے, ایک نیا آغاز ہے, ایک بوریڈم کے بعد ایک نیا آغاز ہے. اور وہاں یہ پتہ ہے خدا کے حوالے سے صرف نتھنگنیس بامعنی ہے. ویٹنگ فار گوڈو کا اگر خلاصہ نکالنا ہو تو یعنی حقیقت دھوکے کے غلاف میں نہ ہو تو اسے کوئی نہ مانے. حقیقت اگر موجود ہو تو اس کا کوئی انتظار نہ کریں. تو ایک چیز ہوتی ہے جسے معدوم کہو تو غلط معلوم ہوتا ہے, موجود کہو تو غلط معلوم ہوتا ہے. مطلب گوڈو کیا ہے؟ وہ ہوتے ہوئے نہیں ہے اور نہ ہوتے ہوئے ہے. اس کو تھوڑا سا پیراڈاکسیکل اور فینسی کے سائے میں سوچیں نا تو اس سے ایسی کیفیت حاصل ہوگی جیسی کیفیت جو ہے آپ کو آپ کا علم, آپ کا تصور معنی, آپ کا شعور, آپ کے شعور کے فیصلے, آپ کے تمام تصورات مل کر ایسی کرسٹلائزڈ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے جو ویٹنگ فار گوڈو پیدا کر دیتا ہے. تھیالوجی کی پوری تاریخ ویٹنگ فار گوڈو ہے, لیکن کسی نے اس طرح اس کو نہیں بیان. اس کا جو اختتام ہے وہ تربیہ ہو جاتا ہے جب وہ شاخ پہ پتی یا پھول جو بھی سبزہ اگتا ہے. تو یہ آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ, جیسے چیئرس تو بالکل ہی بہت ہی ٹریجک ہو جاتا ہے, وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور جو بندہ آتا ہے وہ بھی کچھ, اور وہ بھی خوشی خودکشی کرتے ہیں. ان لوگوں کی یہ ایک ٹیکنیک سی ہے کہ یہ تربیہ کو مضحکہ خیز صورتحال میں ٹریجڈی کو چھپاتے ہیں, اور ٹریجڈی جس سے ہم مانوس ہیں اس کو مضحکہ خیز بناتے ہیں, لیکن روتے ہوئے. ہنسی میں یہ آپ کو ٹریجڈی چکھاتے ہیں, رو رو کر آپ کو ہنساتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ وہ پلے پڑھ نہیں رہے. اچھا جاوید صاحب, یہ گریک سینس آف ٹریجڈی سے کتنا مختلف ہے؟ بہت. ایبسرڈ ٹریجک جو ہے بہت, مطلب وہ سبلیمیٹ زیادہ کرتا ہے. ہاں وہ ایک بڑی سویلائزیشن کے لاشعور میں راسخ پوری کازمالوجی ہے, پوری آنٹالوجی ہے, اور تخیل اور احساس ان کو ان کے منتہا تک پہنچا کر ایک کرنا ہے. انسان ٹائم اور اسپیس میں گھرا ہوا ایک صاحب شعور وجود ہے جو بیچ کا حصہ جو ہے زمان مکان کے پولز میں بیچ کی جو اسپیس ہے اس کو فتح کرتا رہتا ہے, لیکن ٹائم سے ہار جاتا ہے. یہ ارسطاٹیلین ٹریجڈی ہے, اور وہ ہر اعتبار سے بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک ہمالیہ کی طرح ڈھہنے کا عمل ہے وہاں ٹریجڈی. یہاں ٹریجڈی مکھی مچھر کی سی ہے, اور وہ بہت جینوین ہے. مطلب ہم اس سے کوئی ان کی تحقیر نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹریجڈی ہو یا کامیڈی ہو, سمجھ ہو یا ناسمجھی ہو, یہ سب اٹھا کے پھینکو, نئے سرے سے اپنی احساساتی اور ذہنی تشکیل کرو. سچویشنز کو تم بدل نہیں سکتے, تو ان گھٹیا سچویشنز میں خود کو بے معنویت اور انتشار پھیلانے والے کیریکٹر کے طور پر رہو. اور ذرا کر کے دیکھیے کہ وہ خروشیف تھا نا, خروشیف نے دیکھا وہاں جنرل اسمبلی میں وہ تقریر کر رہا تھا, اس وقت امریکہ روس حالت دشمنی میں تھے,
تو اس نے دیکھا جو افریقی ممالک کے سربراہ وغیرہ ہیں نا وہ بہت مؤدب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نروس سے. اس نے یہ دیکھا اور وہ افریقہ اسی کا بلاک تھا روس کا. تو اس نے وہاں جو ہے جوتا اتار کے وہ اس ٹیبل پہ پہ. مارنا شروع کر دیا. تو لوگوں کا ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خروشیف کو تو کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا تو جو ہٹا نہیں سکتا. تو کہا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں یہ بیچارے سہمے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں یہ سب ڈھکوسلا ہے، تم لوگ آرام سے بیٹھو. ساری سوورنٹی ایبسرڈائز ہو گئی. خروشیف کا وہ جوتا مارنا یہ ایبسرڈ تھیٹر کو بالکل جیسے وہ سمیٹے. اچھا جاوید صاحب آپ کا خود بھی اشتغال رہا ہے لکھنے میں ایبسرڈ تھیٹر، جی اور آپ کوشش کی کے ہم نے ویسے بھی سنے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس نشست میں بھی اگر آپ کچھ. بھائی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا ہم یولیسس کو ایبسرڈ ناول کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کیسے؟ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ تو پرانا ہے. ہاں مطلب یہ کہ ایبسرڈ بھی، جیسے میں عرض کرتا ہوں بے دل کو بھی آپ ایبسرڈ کہہ سکتے ہیں، مطلب اس کے تکریمی پہلو کے ساتھ. بے دل نے جس طرح میننگ کی ڈسٹرکشن کی ہے نا، وہ بیکٹ وغیرہ نہیں، وہ نیچے کے درجے کی ہے. لیکن یہ کہ اس نے میننگ اور ریئلٹی کے پیراڈاکس میں کیا ہی ہے کہ ریئلٹی لا معنی کی جھلک پیدا کیے بغیر معنی نہیں رکھتی ہو. اب یہ بہت بامانی بات ہے نا. تو بہت کوئٹے تو اس طرح وہاں زینو، تو یہ سب جو لوگ ہیں یہ مطلب ایبسرڈسٹ اگر ان کو دیکھتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں. وہ مطلب یہ کہ ایبسرڈزم میں سگنیفیکنس پیدا کرنا یا معنی کی تحدید کو لا معنی کی تلاش میں صرف کر دکھانا، یہ عمل تو تاریخ جب سے بڑے لوگ پیدا ہوئے جب سے چلتا آ رہا ہے. آپ کے ہر معنی کو علم بھی بنایا جا سکتا ہے اور جہل بھی. آپ جو بھی جانتے ہیں وہ ایک طرف آپ کے علم کا اظہار اور ثبوت ہے، اور میں دوسرے پہلو سے دیکھوں گا تو وہ آپ کی لا علمی کا مظہر بھی بن سکتا ہے، ثبوت بن سکتا ہے، ہر معنی، ہر ججمنٹ. تو یہ تاریخ کے جو کلاسیکل پڑھائی والے لوگ تھے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، آپ سے منوا لیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پیراڈاکس یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے مقابلے کے تو لوگ. اچھا آپ اکثر اسی کے حوالے سے کہتے ہیں، ایبسرڈ لٹریچر کے حوالے سے، کہ یہ تاریخ کے جبر کو بھی توڑتا ہے. ہاں ہر جبر کو توڑ، ایک سانس لینے کے لائق بناتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ، ہاں بلکہ ہمارے مولانا تھے، یہ تو ہمارے سامنے کا ایبسرڈ واقعہ ہے. تو ایک انڈسٹریلسٹ تھے فضل صاحب، تو وہ ان کے دلی سے جاننے والے تھے، دہلی پنجابی سوداگران کے تھے وہ. تو ان کے گھر ہر ہفتے ایک نشست ہوتی تھی مولانا ایوب دہلوی صاحب کی. اور ظاہر وہ بہت امیر آدمی ہے، اس سے بھی بڑا ڈرائنگ روم تھا ان کا. تو وہاں مولانا کا یہ تر پان بہت کھاتے تھے، تو وہ ان کا اگالدان وغیرہ سب رکھا جاتا تھا پہلے سے. تو مولانا کو پتہ ہی نہیں کہ اگالدان نہیں رکھا. تو مولانا پان کھا رہے تھے، اب انہیں وہ اگالدان کی ضرورت پیش آئی، تو وہی بائیں طرف جو پوزیشن تھی وہاں وہ ایک لائے تھے فرانس سے بہت بڑا سا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسپٹ بول. ہاں. تو
تو انہوں نے وہ اس وقت 50,000 روپے کا تھا. انہوں نے کیونکہ فضل صاحب کو افسوس ہوا تو قیمت بھی بتا ڈالی ہمیں. مولانا کے سامنے ہمت نہیں ہوئی. تو وہ جیسے وہ تھا تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو اسے وہ گالدان بنا لی. یہ بیکٹ ہوتا تو ان کو کیریکٹر بناتا اپنا، اس عمل کو ایک اپنے کسی بڑے پلے کے حصہ بناتا. تو انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے کہا ارے مولانا لا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہر چیز کارآمد ہونی چاہیے. تو کارآمد بنا دیا نا. اب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ گلدان یا جو تھا اتنا بڑا تھا؟ وہ کارآمد نہیں ہے. کارآمد تو ثابت ہو گیا. اچھا، آپ نے خروشیف کی مثال دی، تو ہمارے اس وقت دور حاضر میں جو ٹرمپ جو حرکتیں کرتے ہیں یا بیانات دیتے ہیں یا جو، وہ بھی تو ایبسرڈ. ہاں، ٹرمپ اچھا میڈنس ایبسرڈیٹی نہیں ہے. اچھا، میڈنس ہاں یہ بہت اچھا ہے. تو وہ ہاں وہ یار ایک پلے سن لیں، بڑی مہربانی آپ کی کہ ایک پلے جی سنو. اس کا عنوان ہے طلاق. کردار ہیں اچھی عمر 25 برس، اچھن عمر 50 برس، اچھو عمر 25 برس. ڈسکرپشن: آپس میں جڑے ہوئے 3 شیشے کے کیبن، ایک پر سبز رنگ سے اچھی بیوٹی پارلر، دوسرے پر سرخ رنگ سے اچھن اسٹیٹ ایجنسی، اور تیسرے پر سرمئی رنگ سے اچھو AI ایکسپرٹ لکھا ہوا ہے. اچھی کے کیبن میں اچھو بیٹھا ہے، اچھن کے کیبن میں اچھی کھڑی ہے، اور اچھو کے کیبن میں اچھن لیٹا ہے. تینوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. اچھو کچھ دیکھ رہا ہے، اچھی کسی سے بات کر رہی ہے، اور اچھن قمیص کے پلو سے اپنے فون کی اسکرین چمکا رہا ہے. اچھی کسی سے بات کر رہی ہے، اچھی کسی سے فون پر بات کر رہی ہے. اب ڈائیلاگ: اچھی: جی وہی. ہاں مس ڈنمارک، ہاں انہوں نے میرا نمبر دیا ہے. ٹھیک ہے، 5 سال بعد باری آئے گی. بیوٹی پارلر ہے نا. اچھن کے فون کی گھنٹی بجتی ہے. ڈائیلاگ: اچھن: بولو. اچھا. پھر گروپ کال. اچھا اس میں جست بڑی بڑی لگاتے ہیں، یہ ایپسرڈ کی ٹیکنیک کا ایک حصہ ہے، تو تاکہ مربوط نہ لگے، نان لینئر بنانے. تو اب یہ ہوگا گروپ کال. اچھی: مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنا ہے. اچھن جو سینئر ہے: اچھن: طلاق لے لو. اچھی: کس سے؟ اچھن: کسی سے بھی. اچھی جھنجھلا کر: میرا مسئلہ دوسرا ہے. اچھن: تو پھر طلاق دے دو. اچھی گھبرا کر: کس کو؟ اچھن بے نیازی سے: کسی کو بھی. اچھو: کیا مطلب؟ اچھن: طلاق لینی ہے کسی سے بھی لے لو، طلاق دینی ہے کسی کو بھی دے دو. چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل. اچھو سر ہلاتے ہوئے: سمجھ گیا.
अच्छन आंखें फाड़ कर, लेकिन अच्छन अंकल मगर अच्छू, अच्छू अच्छी से। अच्छन अंकल की बात समझो, अच्छी रूहासी आवाज में क्या समझूं, अच्छू अच्छी से। देखा कितना पुराना मसला, अच्छी कितना पुराना, अच्छू 9,500 साल। अच्छी तुम्हें कैसे मालूम हुआ, अच्छू ChatGPT से। अच्छी क्या, अच्छू ये मसला आज तक हल नहीं हुआ था। अच्छन ChatGPT को बताओ कि अच्छी अभी नहीं। अच्छन क्यों, अच्छी गुस्से से मेरी शादी नहीं हुई। अच्छन किससे, अच्छी अपना सर पकड़कर किसी से भी नहीं। अच्छन फिर तो आसान है। अच्छी क्या आसान है, अच्छन तलाक देना भी और लेना भी। अच्छी बेजारी से फजूल, अच्छन तहक्कुम से अच्छू। अच्छू जी अच्छन तलाक दो, अच्छू खुश होकर किसे, अच्छन जिसे चाहो। अच्छू कुछ याद कर रहा है, अच्छी को हंसी आ रही है। डायलॉग। अच्छन अच्छी से, देखा आज़ादी चीज ही ऐसी है। अच्छू अंकल, अच्छन तैयार। अच्छू मैं फैसला नहीं कर पा रहा। अच्छन नागवारी से, क्या मतलब। अच्छू माह रुख या गुल रुख या लाला रुख या शोला रुख या अच्छी हंसी रोक कर या मलिका कुलोपतरा या अच्छन गुस्से से। अच्छी अच्छू से ChatGPT का वॉइस रिकॉर्डर खोलो। अच्छू जी हो गया। अच्छन उनसे कहो कि मसला हल होने जा रहा है, अपनी रिकॉर्डिंग मशीन स्टार्ट कर लें। खामोशी। डायलॉग। अच्छू जी हो गई। अच्छन अच्छी को अफसुर्दगी से देखता है। काश। चौंक कर अच्छू से कहता है, गला साफ कर लो। अच्छू मगर फैसला तो कर लूं। अच्छी अच्छन से, अंकल मेरा गला साफ है, शुरू करें। अच्छन क्या, अच्छी तलाक की रिकॉर्डिंग। अच्छन खुशी से चीख पड़ता है, अच्छू अच्छू रिकॉर्डिंग रेडी। अच्छी अच्छू से माइक लेकर, हेलो हेलो, मैं सब शहजादों को तलाक 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 देती हूँ। अच्छन तलाक लो। अच्छी मैं सब शहजादों से तलाक लेती हूँ। अच्छन नाचने लगता है। अच्छू अच्छन से, आपके नाम की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, मतलब ChatGPT आपके नाम की स्पेलिंग पूछ रहे हैं। ACHCHAN, सुकून का सांस लेते हुए। हो गया। डिस्क्रिप्शन। अच्छन और अच्छी अच्छू के केबिन में आ जाते हैं। अच्छू ग्रुप कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अच्छन अच्छू के दाएं कांधे से टेक लगाकर
اور اچھو کے بائیں کاندھے سے ذرا سا فاصلہ رکھ کر کھڑی ہے. تینوں کی نظریں ٹیب پر گڑی ہیں. ڈائلاگ. اچھی بچوں کی طرح چیختے ہوئے. ارے اچھا انکل، اور یہ نیچے کیا لکھا ہے؟ اچھو ٹیب کو آنکھوں کے قریب لا کر یہ ٹیب کو آنکھوں سے دور کر کے ٹھیک. اچھی ڈرتے ڈرتے. کیا لکھا تھا اچھو ڈرامائی انداز سے. اناؤنسمنٹ میں کسی سنگین غلطی سے بچنے کے لیے عزت مآب میاں اچھن میاں کا نام 3 آوازوں میں ریکارڈ کر کے بھیجا جائے. ایک 25 برس کی لڑکی کی آواز میں، ایک 25 برس کے لڑکے کی آواز میں، اور ایک 50 برس کے مرد کی آواز میں. 15 منٹ بعد اچھو کی جگہ اچھن کی جگہ اچھی، اور اچھی کی جگہ اچھو. یہ ڈسکرپشن. ڈائلاگ. اچھن زور زور سے سانس لیتے ہوئے. اور یہ کیا ہے؟ مگر اسکرین پہ یہ کیا ہے؟ اچھو ٹیب کی طرف جھک کر. نوبیل فاؤنڈیشن عزت مآب میاں اچھن میاں کو 9 شعبوں میں 11 انعامات دینا چاہتی ہے. ان کی طرف سے باضابطہ منظوری کا انتظار شروع کیا جا چکا ہے. اچھن. دے دو. اچھو. آپ دیں گے؟ اچھن. یہ لو. منظور منظور منظور. اچھی تالیاں بجاتے ہوئے. منظور ہے منظور ہے منظور ہے. 30 منٹ بعد اچھن انگڑائی لیتے ہوئے. انسانیت ایک بڑے مسئلے سے نکل آئی. اچھو. بے شک. اچھی اشتیاق سے. سچ؟ 10 منٹ بعد ڈسکرپشن. عبارت. CEO نوبیل فاؤنڈیشن کا وائس میسج. ہمارے ٹائمر کے مطابق طلاقوں کی ریکارڈنگ مکمل ہونے میں 333 سال لگیں گے. انتظار کی زحمت معاف. اچھی کانوں کو ہاتھ لگا کر. اتنی زیادہ شہزادے؟ توبہ. اب یہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے تو. اچھا، اردو میں آپ نے تو بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن اردو میں اور لوگوں نے لکھے ہیں. کسی کا تذکرہ کوئی آپ کو بہت اچھا لگا اردو میں ایبسرڈ پلیز نہیں لکھے گئے. اچھا. ہاں، مطلب یہ کہ لوگوں نے اٹیمپٹ نہیں کی کسی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے کہ اردو میں لایعنی پن پیدا کرنا مشکل بھی ہے. تو اگر لکھیں وہ ترجمے کیے ہیں لوگوں نے. نہیں، وہ اردو میں جو لایعنی پن پیدا کرنا مشکل ہے، وہ کوئی لنگوسٹک امپیڈیمنٹ ہے کہ لینگویج میں نیٹ کوئی صلاحیت نہیں ہے لایعنی نہیں، لٹریچر کی؟ لینگویج سے ہماری بے تکلفی تخلیقی انداز کی نہیں ہے. اچھا، ختام پہ جاتے ہیں. قرآن صاحب بھی کچھ ہمارے مختصر ایبسٹریکٹ پلیز لکھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ ان کا ایک لکھا پہلے ہوا اجازت لے لیں بھائی. جاوید صاحب اجازت ہے؟ اور مجھے تو تھوڑا سا تامل تھا، اور اب بھی ہے، کیونکہ پڑھنے سے پہلے کچھ ریہرسل ہونی چاہیے، خاص طور پہ اداکاروں کی طرح پڑھتے ہیں. نہیں تو بریتھ روتھ اے وائس ان فلکس، یہ عنوان ہے، اور اس میں ایک ہی آواز ہے. ایک آواز ہے، کیریکٹر لیس ہے. کیریکٹر لیس ہے، ایک پس پردہ ایک آواز ہے. سین 1 اس کی ڈسکرپشن.
Dormant morning, mobbed against pillar, threshing daylight, socketed eyes screw gazing, bright fuss, gnash mash, before the curtain, mirage, quickening about the rays. Act 1. No, said no, don't. Half agasp, shaking his legs ever more quickly, discoursing to himself, then everybody, not to father, confused, overheard. Overheard, there is a crowd in himself, imprecise and palpable. Lo, exciting him. To your plight, to your fancies, to your fortune. A succession of bizarre laughs, mystifying himself with smoke. An endless cigar I must order. An endless pain I must bother. Come on, the father, the fool, the foe. A description handing him a sack full of ache. Your son is a shameless pseudo child. I am your son. Am I not your son? Of course, father, I mean mother. Obviously, friend wouldn't ask this question frequently. The foe won't infect. Why would he? You are non-son. Motherly glaring at father. Comely to the foe, chewing agony pulp, pursuing his images vanishing in the dark. Rummaging through the past, a bleak confession, efficiently eavesdropped, tossing a mysterious coin of some unknown currency, the soundproof coin. I have been roaming in the room. Foolish, no room in the passage to roam. There the coin trails to the past. Nothing so bright about your future past and time present. Hurry up, we have to leave and get back in time. In time, not time. I'm here to stay, I'm here to leave. 2 of us will go and 3 of us shall stay. None of us will leave and none of us shall stay. I am shrewd. You have been fools throughout your life, in past, in present, in future, in time, not past, not stayed, not stayed nor last. You all must leave, including the mysterious crowd, ugly and loud. Lord of the present, muffled between 2 ends, cracks a sinew, squats on the floor, guides a bit, stands again. Scene 2. Crowd follows, swallows, pillar on the ground, air mopping itself, barely bright, rays sighing, thinning, dust corrodes, silence frames, a shape tries to stand, stutters. Chewing nothing in mouth, starved eyes, burdened with abhi isme sirf description hai. Chewing nothing in mouth, starved eyes, burdened with stillness, blabbering something to sawdust, hands folded, flags his legs, sinks in himself, back and forth, remains unmoved, mutters a long syllable, squeezes his throat, tries to hear, nods his head to something incomprehensible. Conviction. As he has heard, as he has said, fails to utter, stretches his mouth, smacks his teeth, gasps a long, hollow sigh, yearning to be invisible. Again, no word, no silence. Inseparable in his eyes, breathes a pause, air becomes tangible, closes his eyes, scowls without seeing, gazing without glance, pulsating tremorously, holds sawdust, tremorous again, clamors inwardly, stays inward for a while, then for long, then remains inward. A sigh came fluttering, nothing onward, nothing backward, shape hollows like a mold, air mouths. بہت عمدہ ہے ماشاء اللہ.
اور یہ ایک ان کی ٹیکنیک انہوں نے بہت اچھی طرح نبھائی ہے کہ صرف نیریشن ہو. بہت اچھا. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب بڑی محفل میں اس گفتگو میں ہمارے بہت ساتھ شامل آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت